الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل کرم احسان ہوا۔ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرمائے، اور اللہ پاک بار بار دین کی نسبت سے جمع ہونا، دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنا نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ جو دعوت کے عنوان سے جوڑا جاتا ہے، اس جڑنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ ایک بڑے مقصد کو لے کر امت کو جوڑا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رواجی عمل ہے جو انجام دیا جا رہا ہے، بلکہ ایک بڑا مقصد ہے کہ دنیا کا ہر ایک ایمان والا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا کیسے بنے، اس مقصد سے امت کو جوڑا جاتا ہے۔ اپنے ایمانی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ان کو پورا کرنا، یہ فکر اور عنوان ہوتا ہے ہمارے جڑنے کا۔ اس لیے کہ اگر ایمان والا اپنے ایمانی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، میرے بھائی، دوستوں، ساتھیوں، دنیا کے اندر اس کو بڑے حالات کا سامنا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب ایمان والے اپنے ایمانی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے، اپنے ایمانی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ان کی دنیا حالات والی بنائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو ایمان دے کر ایک مقام دیا ہے کہ ایمان والا ہے، اللہ نے اس کو یہ حیثیت دی ہے، ایمان والے کے اعمال کے ساتھ، اس کے حرکات اور نیتوں کے ساتھ دنیا کے حالات کو جوڑا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر غیر ایمان والا دنیا کے اندر فساد کرے، بگاڑ کرے، دنیا کے اندر طرح طرح کی بے حیائی اور عریانیت کرے، تو دنیا کے حالات پر ذرہ بھی اس کا اثر نہیں آئے گا۔ اور اگر ایمان والے کی نیت ہی بگڑ گئی، کیا بگڑ گئی؟ عمل نہیں بگڑا، کیا بگڑ گئی؟ اگر ایمان والے کی صرف نیت بگڑ گئی تو دنیا کے حالات پر اس کا اثر آئے گا۔ یہ اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، اور قرآن شریف میں واقعات ہے۔ یمن کی ایک بستی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے 29ویں پارے میں۔ ایک بزرگ بڈھے میاں تھے، وہ زمینداری کرتے تھے۔ اپنے زمین کے کاشت سے جو غلہ حاصل ہوتا تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنی ضرورت کے واسطے، اور ایک حصہ فقراء مساکین کے لیے، اور ایک حصہ اگلے سال فصل بونے کے لیے۔ وہ 3 حصے کرتے تھے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم آپس میں 3 بھائی ہی اس کو تقسیم کیا کریں گے، غریب فقراء کا کوئی حصہ نہیں۔ ابھی عمل نہیں کیا، ابھی کیا کی؟ ابھی برے عمل کی صرف نیت کی۔ تو قرآن شریف بیان کرتا ہے، وہ رات کو جب گھر گئے، صبح جب فصل کاٹنے کے لیے آئے کھیت پر، تو اللہ نے راتوں رات سارے کھیت کے فصل کو تباہ کر دیا تھا۔ نیت بگڑنے پر حالات بگڑ گئے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو اس مقام پر رکھا ہے، اس کے نیت کے ساتھ، اس کے اعمال کے ساتھ دنیا کے حالات کو جوڑا ہے کہ اگر یہ صحیح نیتوں کے ساتھ اور صحیح عمل کے ساتھ رہے گا، دنیا کے حالات اس کے صحیح رہیں گے۔ اور اگر ایمان والے کی زندگی میں فساد اور بگاڑ آ گیا، اس کی نیت اور عمل بگڑ گئی، تو میرے بھائی دوستو ساتھیو، دنیا کے حالات فساد اور بگاڑ والے بنیں گے۔ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، ایمان والے اپنے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائے، اللہ نے یہ دعوت کی عظیم محنت چلائی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے ایمانی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بن جائے۔ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کی دنیا کے حالات بن جائے، اس کے آخرت کے حالات بن جائے۔ دنیا اور آخرت کی عافیت کے لیے، دنیا آخرت کے مسائل کے حل کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ایمان والا اپنی ذمہ داریوں پر رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اس لیے کہ جب ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ذمہ داری کے پورا ہو جانے کے بعد ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی، ایسا ہے نہیں ہے؟ ایک دکاندار ہے، وہ اپنے دکان کی ذمہ داری سمجھتا ہے، صبح گیا شام تک رہا، ساری چیزوں کی فکر رکھتا ہے، صفائی رکھتا ہے، تو ساری ذمہ داری پورا کرنے کے بعد ہی اس کو نتیجہ ملتا نہیں ملتا؟ دنیا کے ہر شعبے کے ساتھ اللہ نے یہی ضابطہ رکھا ہے کہ جس شعبے کے اندر انسان اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، وہ شعبے کے اندر انسان اپنی محنت کا ثمرہ پاوے گا۔ زمیندار اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، پانی لگاتا ہے اور زمین کی ساری ضروریات کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، بولو آخر میں فصل ملتا نہیں ملتا؟ کیوں؟ ذمہ داری پوری ہو گئی، تو ذمہ داری پورا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نتائج دیں گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ایک زمین ایمان والے بھائی کی ہے اور ایک زمین غیر ایمان والے کی ہے، تو غیر ایمان والا اپنے زمین کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، جو اس کے ذمہ کام ہے وہ کر رہا ہے، وقت پر پانی لگایا، ہل جوتا، فصل لگایا، ساری چیزیں۔ وہ ایمان والا زمیندار ہے، وہ کچھ نہیں کرتا۔ ایمان والا زمیندار آدمی نہ اپنے زمین کی پانی لگاتا ہے، جو ذمہ اس کے کام ہے وہ نہیں کرتا۔ بولو جب فصل کٹائی کا وقت آئے گا، کس کے کھیت میں فصل ہوگا؟ بولو بھائی، کیوں؟ کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا ہے تو کوئی غیر ایمان والا ہے، اس کے لیے الگ نظام، اس کے لیے الگ نظام، نہ، کہ اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ جو ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے، انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ نتائج دیں گے۔ یہ حال ہے، یہ ضابطہ ہے اللہ کا۔ اس لیے اپنے ایمانی ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ہے اور اپنے ایمانی ذمہ داریوں کو پورا بھی کرنا ہے۔ جب ذمہ داری پوری ہوگی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نتائج مرتب فرمائیں گے، پھر نتیجہ آئے گا۔ یہی اگلوں کے ساتھ بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہی آخروں کے لیے بھی، تمام آنے والے انسانوں کے لیے یہ بتایا ہے کہ جہاں ذمہ داری پوری انسان کرے گا اللہ نتائج لائے گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بحیثیت ایمان والا ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ جیسے بحیثیت دکاندار ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، بحیثیت فیکٹری کے مالک ہونے کے ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، بحیثیت دفتر کے ملازم کے ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان دے کر مجھے دو نسبتیں عطا فرمائی کہ جب میں ایمان میں داخل ہوا، ایک اللہ کی بندگی کی نسبت حاصل ہوئی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تو بحیثیت بندہ ہونے کے ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ بحیثیت امتی ہونے کے میری کیا ذمہ داری ہے؟ آدمی سوچے کہ میں گھر میں 2 بچوں کا باپ ہوں، 3 بچوں کا باپ ہوں، تو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں نہیں سمجھتا ہوں؟
کیوں بھائی؟ سمجھتے سب؟ کوئی آدمی گھر کا مالک ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے؟ دکان کا مالک ہوں تو ہر آدمی سمجھتا ہے مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، دوستوں، ساتھیوں، اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے۔ میں اپنے آپ کے اندر اپنے دکان کی ذمہ داری سمجھتا ہوں، گھر کاروبار کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے جو ایمان دیا ہے، بحیثیت ایمان والا ہونے کے میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو سمجھنے سمجھانے کی فکر ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ایمانی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو پورا کریں۔ اور جب ہم یہ کام کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں نتائج مرتب فرمائیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے بحیثیت ایمان والا ہونے کے؟ کہ ہماری پہلی ذمہ داری، مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور یہ امر وجوبی ہے، لازمی حکم ہے۔ ہر ایمان والے کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اپنے آپ کو پورا دیندار بنانا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے پر فرض و لازم ہے کہ اپنی زندگی کو کیا کرے؟ اپنی زندگی کو دیندار بناوے۔ یہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے 50-60 سال کی زندگی دی ہے۔ 50 سال دیے ہیں، 60 سال دیے ہیں، کیا کرو کہ 50-60 سال زندگی کی ایسی ترتیب بناؤ کہ یہ مقصد تمہیں حاصل ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، دنیا سے اللہ کو راضی کر کے نکل جاؤں۔ بولو، چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ شرط ہے، پہلی شرط ہے، اللہ راضی ہوں گے دینداری سے۔ بغیر دین کے کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پہلی شرط اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر، ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دین والی زندگی بناویں۔ کہ تبلیغ میں کیوں لگے ہو، دعوت میں کیوں جڑے ہو؟ کہ جڑنے کا پہلا مقصد یہ ہے اپنی زندگی کو دین والی زندگی بنانا ہے۔ اور دین والی زندگی کسے کہتے ہیں؟ آج میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، امت کے اندر دین کا غلط اور ناقص تصور ہونے کی وجہ سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ کوئی آدمی نماز 5 پڑھ رہا ہے، وہ سمجھتا بس اتنا ہی میرے حق میں ہے، بس ہو گیا کام۔ ہمارے یہاں کوئی آدمی 5 وقت نماز پڑھے تو اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ بولو بھائی، کیا کہتے ہیں؟ دیندار کہتے نہیں کہتے کہ یہ دیندار آدمی ہے۔ اور کوئی داڑھی ٹوپی رکھ لے تو اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ بھائی کہتے نہیں کہتے؟ کوئی داڑھی ٹوپی رکھ لے، شرعی وضاحت رہے تو اللہ والا ہے، نماز پڑھے تو دیندار ہے۔ یہ ناقص پیمانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبہ ہے کہ ساری زندگی دین والی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ 5 شعبوں کے اندر اطاعت ہو۔ کتنے شعبوں میں؟ زندگی کے 5 شعبوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو تو دیندار ہوگا، اللہ کے یہاں دینداری کی فہرست میں آئے گا۔ تھوڑی ایمان مل گیا، اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ اور ایمان کے بعد آدمی ذرا سی نیک صحبت حاصل کر لے تو عبادت کا ذوق شوق مل جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کسی آدمی نے تبلیغ میں 3 دن دیے، 40 دن دیے، تو عبادت والا دین مل جاتا نہیں ملتا؟ تو یہ تو تھوڑی محنت سے پہلے ہی دین کے ابتدائی حصے میں ملے گا۔ تو بہت یہیں پر شیطان آدمی کو دھوکے میں ڈالے کہ بس تمہارا کام ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں دعوت کے اندر صحابہ کی زندگی پر نظر رکھو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کی زندگی پڑھو۔ جب صحابہ کی زندگی پڑھو گے، اپنے ایمان پر نفاق کا شک کرو گے۔ جب صحابہ کی زندگی نظروں کے سامنے رہے گی، اپنی ایمانی زندگی کے اندر نفاق پاؤ گے۔ اور صحابہ اگر نظروں سے اوجھل ہو گئے، اگر ان کی زندگی نظر ان سے ہٹ گئی تو اپنے نفاق والی زندگی پر ایمان سمجھ بیٹھو گے۔
نفاق والی زندگی پر، نفاق کی چیزوں پر آدمی اطمینان کرے گا کہ نہیں ایمان والا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا کہ یہ صحابہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی طرف دیکھو. والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، قیامت کی صبح تک جو ان لوگوں کی اطاعت کا اتباع کریں گے، جو ان لوگوں کی زندگی کی نقل اتاریں گے، کہ اللہ ان کے ساتھ بھی رضا اور اپنی مدد و نصرت کا معاملہ کرے گا. یہ معیار ہے. صحابہ کیا ہے؟ کہ معیار ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو، صحابہ والی زندگی، تو جب صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو سب سے پہلی چیز مجموعی طور پر یہ دکھے گی، ہر صحابی اپنی ذات میں دیندار تھا. ہر صحابی اپنی ذات میں کیا تھا؟ اپنے زندگی کے 5 شعبوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر لانا، یہ دینداری کہلاتی ہے. کتنے شعبوں کو؟ سب سے پہلے فرمایا ایمانیات کا شعبہ، ایک اللہ کی ذات پر یقین، ایک اللہ کی ذات کا استحضار. آدمی جیسے حالات سے گزر رہا ہو، آدمی جس طرح کے مسائل سے دوچار ہو، ہر حالت میں نظر اللہ پر ہونی چاہیے. یہ سکھایا گیا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو. فرمایا حتی شسع نعلہ اذا انقطع، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے تو بھی نظر اللہ پر ہو. ایمان والے کا جوتے کا تسمہ پھیتا ٹوٹ گیا، نظر کس پر ہونی چاہیے؟ کہ اللہ میری ضرورت پوری کرے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَ اللَّهِ خَزَائِنُهُ، اللہ یہ ذہن قرآن میں بناتا ہے ایمان والے کو. یہ فرمایا میرے بندے، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَ اللَّهِ خَزَائِنُهُ، کون سی چیز ہے میرے بندے جس کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں؟ تو سارے خزانے اللہ کے پاس ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہے. یدبر الامر من السماء، کہ وہ آسمان سے فیصلے کرتا ہے، زمین پر نافذ کرتا ہے، زمین والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور یہ فرمایا تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. تم سب فقیر محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے، لہذا تم سب لوگوں کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ اللہ. ہر حالت میں اپنے اللہ کا استحضار اور اپنے ہر مسئلے میں اپنے احتیاج والی نظر اللہ کی طرف ہو. یہ ایمانیات کا تقاضا ہے. آدمی سوچے، اپنے ایمانیات کی زندگی کا جائزہ لے لے. میرے ایمانیات کا کیا حال ہے؟ سر میں درد کیا، گھر میں مسئلہ ہوا، سر میں کیا ہو گیا؟ سر میں درد ہو گیا. بولو پہلے پیرسٹمال پر نظر جاتی ہے یا اللہ پر؟ انکار نہیں ہے، لیکن آدمی اپنے ایمانیات کا جائزہ لیتا ہے. آدمی دیکھے کہ میرے ایمان کے ساتھ میرا ایمان کس درجے کا ہے. آدمی لوگ صدیوں تک تھک جاتے علاج کرتے کرتے، اس کے بعد اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے. یہ ایمان کی ضعف کی علامت ہے، یہ ایمانیات کی کمزوری کی علامت ہے. اس لیے ایمانیات کے اندر، ایمانیات کا تقاضا یہ ہے آدمی اس یقین کے ساتھ جیے، جہاں جس شعبے میں رہے، جس محنت میں رہے، کہ میرے شعبے کا نفع اور نقصان کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ایمانیات ہے. اس سے بعد دوسرا شعبہ عبادات کا ہے. کون سا شعبہ؟ عبادت. مسلمان ہو، ایمان والا ہو اور بغیر نماز کے ہو، یہ کہیں کتابوں میں نہیں ہے. کیوں بھائی ایسا ہے کہیں؟ آپ حدیثیں پڑھو گے، حدیث کی بڑی کتابیں دیکھو گے، سیرت صحابہ سارے دور کو پڑھو گے، ایمان والا ہو اور بغیر نماز کے ہو ہی نہیں سکتا. یہ چیز نہیں ملے گی. یہ چیز اس دور میں نہیں ملتی ہے. یہ تو اللہ معاف کرے کہ آج کے دور میں اس طرح کے حادثات، اس طرح کی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی. ایمان والا بھی ہے اور ہفتوں مسجد سے بھی چھوٹا رہتا ہے. وقت کی عبادت، نماز کا وقت آیا کہ ایمان والا اسے پورا کرنے والا ہو. روزہ زکات کا حکم آیا، حج کا حکم آیا تو اس کو پورا کرے. عبادت کی لائن کا دین، اس کے اپنے فائدے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنے کا اہتمام جو کرے گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ فرمایا کہ مرتے وقت اسرائیل علیہ السلام اس کو کلمے کی تلقین کریں گے. مر رہا ہے تو اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہی اس کو کیا کریں گے؟
کلمہ پڑھ تیری روح قبض کر لی، کہ یہ عبادات کی لائن کا دین کہلاتا ہے۔ اسی طرح معاملات اور معاشرت، لین دین، حلال و حرام کی تمیز اور معاشرت، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں بھائی بہن کے ساتھ کیسا رہنا، یہ دین کا شعبہ ہے، معاملات کی لائن کا دین۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ محنت کر کے ایمانیات اور عبادات کی لائن کا دین حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اپنے معاملات اور معاشرت کی لائن کا دین نہ سیکھ کر کے اس کو برباد کرتے ہیں۔ ایمان بھی آ گیا، عبادت بھی آ گئی، لیکن معاملات میں گڑبڑ ہے تو کیا ہوگا کہ عبادتیں حق والے لے جائیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن ایک آدمی کو بدکاروں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، وہ فرشتوں سے کہے گا میں نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہے، مجھے ان کے ساتھ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ تو نے فلانی زانی کا حق کھایا ہوا ہے، تو اس کے بدکاری کا گناہ تیرے سر آ گیا ہے کہ تیرے پاس نیکی نہیں بچی کوئی دینے کے لیے۔ اس لیے عبادتیں کرنے کے بعد اگر معاملات کی لائن کا دین صحیح نہیں ہے تو عبادتیں ضائع ہوں گی۔ عبادتیں کیا ہوں گی؟ ضائع ہوں گی۔ آج میرے بھائی دوستو ساتھیوں، امت کے اندر اگر کسی قدر ایمانیات اور عبادت کی لائن کا دین ہے بھی، لیکن معاملات کے اندر آدمی دیکھے تو دین کا تصور بھی نہیں کہ ہماری دیانتداری، ہمارے سچائی، حلال کھانے کا اہتمام، یہ دین کا بڑا شعبہ ہے۔ اور معاملات کے لائن کے تعلق سے فرمایا معاملات کے لائن کا دین ایسا ہے کہ اگر اس میں بگاڑ ہے، آدمی ناحق کھاتا ہے، آدمی حرام اور دوسروں کے حقوق ہڑپ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا سزا دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ دو لائن کے گناہ ہوں گے تو اس کا سزا دونوں جہانوں میں ہوگا، ایک معاملات، دوسرا معاشرت۔ فضائل میں لکھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ آدمی جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور وہ آدمی جو رشتوں کو نہیں نبھاتا ہے، تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ تو ہمارے معاملات کی لائن کا دین، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ آدمی زندگی گزارے۔ آدمی کمائی کرتا ہے اپنی راحت کے لیے، کس لیے کماتا بھائی؟ کہ راحت ہو، سہولت ہو جاوے، لیکن جس وقت حرام لائن سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مال سے وہ تاثیر ہی کھینچتے ہیں۔ یہ حرام کما لیا، اب یہ کروڑوں بھی کمائے گا تو اب اس کو وہ مال راحت اور اطمینان کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اس لیے معاملات کی لائن میں بھی اللہ رسول کی اطاعت، اور معاشرت کی لائن کہ گھر میں رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ معاملات معاشرت کی لائن کا دین کہلاتا ہے، اور بہت بڑی فضیلتوں والا دین ہے۔ آج میرے بھائی دوستو ساتھیوں، ہمارے گھر میں ہماری تبلیغ کیوں نہیں چلتی ہے؟ میرے گھر میں تبلیغ داخل کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ میری معاشرت صحیح نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، یہ دین سیکھا ہی نہیں، کہنا سننا ہی چھوڑ دیا، بلکہ لوگ حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اگر اس لائن کے دین کی باتیں ہوتی ہے تو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بخاری شریف میں ہے، آپ باہر سے تشریف لا رہے تھے، وہ جنت البقیع کے پاس میں ایک میدان تھا چھوٹا سا، وہاں حبشہ کے لوگ آتے تھے، وہ کھیل دکھاتے تھے، وہ زمانے میں تیر کمانے کا کھیل، کرتب، ایسا دکھاتے تھے۔ حضور جب باہر سے تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ کھیل چل رہا ہے، اور گھر میں آئے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، عائشہ کھیل دیکھنے چلو گی؟ کیا فرمایا؟ یہ میرے بھائی دوستو حضور کی زندگی ہے، آپ سارے عالم کے ہدایت کے ذمہ دار ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی سبیل کرنی ہے۔ کان دائم الفکر متواصل الاحزان، آپ ہمیشہ فکروں کے ساتھ اور غم کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، پوری انسانیت کے ہدایت کی فکر سے آپ کا سینہ ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ آج میں حلقے کا ذمہ دار ہوں،
مجھے اپنے حلقے کی ذمہ داری کا ایسا بھوت سوار ہوا ہے کہ میں اپنے نہ گھر کے ساتھ صحیح ہوں، نہ بیوی کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ. یہ صاحب کو تقاضے ہے. یہ دیکھو حضور رحمت للعالمین تمام عالمین کے ذمہ دار ہیں. عائشہ چلو گی کھیل دیکھنے کے لیے؟ کہ فرصت ہے، کوئی موقع کوئی کام نہیں ہے تو چلے. تو اما عائشہ نے کہا ہاں چلوں گی. اور یہ واقعہ پردہ نازل ہو جانے کے بعد کا واقعہ ہے، بخاری میں اسی عنوان سے نقل ہے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرے پیچھے کھڑی ہو جانا، میرے کندھے سے جھانک جھانک کر کے دیکھ لینا. تو بولے ٹھیک ہے چلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اما عائشہ پیچھے کھڑی رہی اور دیکھ رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا کفا کی، کافی ہو گیا چلے. تو اما عائشہ نے کہا نہیں ابھی اور رکو. اور تھوڑی دیر ہو گئی، حضور نے پوچھا ہو گیا تو چلے. تو اما عائشہ نے کہا نہیں ابھی اور رکو. 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ حضور نے پوچھا. جب چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اما عائشہ نے کہا ہاں اب چلو، اب ہو گیا. اور جب واپس نکلنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرانے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پہلی ہی مرتبہ میں دل بھر گیا تھا، تم میرا امتحان لے رہی تھی، میرا شوہر میرے لیے کتنی دیر کھڑا رہے گا. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں ایسا ہی تھا، میرا پہلی مرتبہ دل، میں دیکھ رہی تھی میرے لیے کتنا دیر کھڑا رہو. یہ معاشرت کی لائن کا دین ہے. اگر ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ رہے، وہ ہماری دعوت میں معاون بنیں گے، مخالف بنیں گے. یہ معاشرت کی لائن، بڑے اعمال بڑے مراتب حاصل ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. تو کون تھا بھائی؟ لمبے تہجد والا، تسبیح تلاوت والا کون تھا؟ کہ ایک کسائی ہے، اپنے والدہ کے ساتھ صحیح سلوک کرنے والا ہے. اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس مقام پر پہنچایا ہے. یہ معاشرت کی لائن کے دین کے فضائل ہے. اس لیے ہماری معاشرت بھی دین والی ہو، ہمارے معاملات بھی دین والے ہو، اور اخلاقیات ہو. ہمارے اخلاق کیسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، ہم اپنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے. ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے تبلیغ فرما رہے تھے، واعظ نصیحت. آپ کی تبلیغ میں، آپ کی مجلس میں غیر ایمان والے بھی آتے تھے. تو غیر ایمان والا ایک آیا، وہ جب آیا تو کان یفتش یمینا و شمالا، وہ دائیں بائیں نیچے جھانک رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ نیچے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بچھونا نہیں ہے، چٹائی ختم ہو گئی. روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے ان تک پہنچے، اور جب ان کے پاس پہنچے، ابو داؤد شریف میں ہے آپ نے اپنا امامہ مبارک کھول لیا اور نیچے بچھا دیا کہ بیٹھو، اللہ کی بات سنو، اپنے آخرت مقصد کو سمجھو. نسائی شریف کے اندر ہے آپ کے امامے کے اوپر جو رداء مبارک ہوتی تھی، آپ نے وہ رداء مبارک کو نیچے بچھایا. یہ غیر کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہے. ہمارا اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ یہ اخلاق کی لائن کا دین. میرے بھائی دوستو ساتھیوں، اگر ہماری زندگی میں یہ 5 لائن کا دین آ گیا تو ہماری زندگی دعوت بن جائے گی. ہمارا چلنا بھی دعوت رہے گا، ہماری دکان بھی دعوت دے گی، ہمارا گھر بھی دعوت دے گا. اس لیے یہ پہلی ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری سمجھنا، پہلا فرض ہمارا. آج ایمان والا نماز، روزہ، زکوٰۃ کو فرض سمجھتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو پورا دیندار بنانا کوئی فرض نہیں سمجھتا، حالانکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمان کے بعد ہمارے ذمہ پہلا کام کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو پورا دیندار بناویں. یہ 5 شعبوں کے اندر زندگی دین پر آ جائے، یہ پہلی ذمہ داری ہے. کیوں بھائی؟ ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی زندگی کو پورا دیندار بنانا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب اسرائیل علیہ السلام تمہارے پاس آ جاوے تو تمہاری زندگی پوری دین پر ہو، پوری اطاعت پر ہو. یہ مطالبہ ہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور ہماری دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ 2 ذمہ داری ہر ایمان والے پر ہے. پہلی ذمہ داری تو یہ ہو گئی. ہماری دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ.
اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو، یہ ذمہ داری ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو دیندار بنا لیا، میری زندگی دین کے اعتبار سے صحیح ہو گئی تو میرا معاملہ کب تمام ہو گیا، نہیں، یہ غلط تصور ہے، یہ دین کی غلط سمجھ ہے۔ اگر صحیح سمجھ ہوتی تو صحابہ سمجھ جاتے۔ کیوں بھائی؟ صحابہ سب دیندار تھے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے وعدہ کیا، دیکھو میں تمہارے سے راضی بھی ہو گیا، اور ان کے ایمان کے تعلق سے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، تمہارا ایمان بھی سچا ہے، تمہارے اعمال بھی مقبول ہے، لکل وعد اللہ الحسنى، ہر آدمی ہر صحابی کے لیے جنت کا فیصلہ بھی ہوا۔ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کہ اگر صرف اپنی ذات مطلوب ہوتی کہ میری ذات میں دین آ گیا تو بس میرا کام پورا ہو گیا، تو صحابہ حرم سے باہر ہی نہ نکلتے۔ کیوں بھائی؟ کہ ایک لاکھ نماز کا ثواب مل رہا، 50,000، تو اگر اپنی ذاتی دینداری ہی کافی ہوتی، اگر صرف معاملہ اسی سے بن جاتا کہ اپنی ذات میں دین لا گیا تو معاملہ ہو گیا، تو پھر صحابہ حرم سے باہر نہیں نکلتے۔ تو صحابہ کو کس چیز نے حرم چھڑوا دیا؟ مکہ مدینہ جیسے مبارک شہروں سے نکل کر سارے دنیا کے اندر پھیل گئے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ دین کی سمجھ ہے، ان سے سمجھو، ورنہ شیطان اور ماحول پتہ نہیں کیا سمجھائے گا۔ آج دھوکہ لگا ہے بہت سارے لوگ، ایمان والا آدمی اپنی بس کہتا بس میری ذات ہے، میں بچ گیا تو بس بڑی بات ہے۔ آدمی اپنی ذات پر بس کر دے اور دین کے اعتبار سے محنت فکر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا جس ماحول کے اندر یہ رہتا ہے، یہ ماحول شیطان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، ماحول بگڑ جائے گا۔ ایمان والا اپنے دینداری پر اگر مطمئن ہو گیا اور اپنی ذاتی دینداری کو ہی کمال سمجھنے بیٹھ گیا اور اپنے ذاتی دین پر ہی پورا اطمینان کیا ہوا ہے، دین کی محنت میں نہیں رہ رہا، دین کی محنت میں نہیں لگا ہے، تو فرمایا کیا ہوگا کہ ماحول بے دینی کا بن جائے گا۔ ماحول کیا بنے گا؟ ماحول بے دینی کا بن جائے گا، اور بگڑا ماحول اس کی ذات کو چھوڑے گا نہیں۔ کیوں بھائی؟ ایسا نہیں ہے؟ کتنا سے کتنا بڑا اللہ والا ہو، بزرگ ہو، بگڑتا ماحول اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ماحول عمومی کا ڈنڈا چلاتا ہے۔ ابھی سردی کا ماحول بن گیا، بولو بزرگ صاحب کو لگتی ہے نہیں لگتی؟ بولو لگے گی، سب کو یہ نہیں لگے؟ سردی کا ماحول ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی لگے گی، مولوی صاحب کو بھی لگے گی، انجینئر صاحب کو لگے گی۔ ماحول کا قانون عمومی ہے، اس لیے اگر ماحول بے دین بن گیا، بے دینی والا ماحول ہماری ذات پر بھی اپنے اثرات چھوڑے گا کہ اس کو دین پر چلنا مشکل ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کہیں نہ کہیں حالات کی زد میں اس کا دین آ ہی جائے گا۔ کیوں بھائی؟ ایسا ہے نہیں ہے؟ یہ حدیثوں میں بات ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کہ دیندار آدمی ہے، اگر بے دین دوست کے ساتھ چلے گا تو اس کا دین خلط ملط ہو جائے گا۔ دیندار آدمی ہے، اگر ماحول پر محنت نہیں ہے، ماحول موافق نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں اپنے دین کے اعتبار سے نرم پڑ جائے گا۔ تو یہ حدیثوں میں ہے، ماحول کا اثر آئے گا آپ کے دین پر، ماحول کی چیزوں کا اثر آپ کی طبیعت پر۔ آدمی جس طرح کی چیزوں کے اندر رہے گا اس طرح کی طبیعت پر اثر آئیں گے، دین پر اثر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ اور گھوڑے پالنے والوں کے اندر شدت ہوتی ہے اور بکری پالنے والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ بکری کے اندر عاجزی والی صفت ہے اور وہ ماحول میں رہ رہا ہے تو وہ طبیعت پر اثر آ گیا۔ اونٹ اور گھوڑے کے اندر اللہ نے سختی شدت رکھی ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ نے ان کے اثرات مرتب کیے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ماحول، آدمی ہر وقت ماحول سے متاثر ہوتا ہے، ماحول کے اثرات لیتا ہے۔ اس لیے آدمی اگر انفرادی ذاتی دین پر مطمئن ہو کر کے بیٹھ گیا، ماحول بے دین بنے گا اور بے دینی والا ماحول آپ کی زندگی کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف افراد پر محنت نہیں کی ہے، آپ نے افراد پر محنت کی، افراد کو بنایا بھی ہے۔ پھر وہ جب صحابہ بن گئے، دیندار بن گئے، پھر ان کی دین کی حفاظت کے لیے مدینے والا ماحول قائم کیا گیا۔
یہ ہجرت کے مقاصد میں ایک مقصد لکھا علماء نے کہ اب دین والے بن گئے، اب ایمان اور آخرت کا شعور رکھنے والے بن گئے، تو اب ان کا دین محفوظ ہو جائے، اب ان کا دین ترقی کر جائے، اس کے لیے مدینے میں موافق ماحول بنانے کی محنت کی گئی۔ اسی لیے اپنا ذاتی دین پر آدمی شیطان دھوکے میں نہ ڈالے آدمی کو کہ تمہارا کام ہو گیا بس، اب دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس سے کوئی تیرا لینا دینا نہیں۔ یہ غلط تصور، فرمایا یہ دین کی غلط سمجھ ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعلق سے ہے، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے، فجر کی نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتوں کا الٹ پلٹ ہو گیا، پہلی والی آیت بعد میں پڑھ لی اور بعد والی آیت پہلے پڑھ لی۔ آپ نے سلام پھیر لی، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا الیس فیکم ابن ام معبد، ابن مسعود موجود نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت میں موجود ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اگر آیتوں میں الٹ پلٹ ہو گیا تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت پکڑ تو لیا تھا میں نے، اونچ نیچ ہو گئی، سمجھ میں تو آ گیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ خیال آ گیا قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہو سکتا ہے رات میں ترتیب بدل گئی ہو اور میں اگر لقمہ دے دوں تو بے ادبی ہو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر ایسا ہوتا سب سے پہلے صبح میں تم کو بتا دیتا۔ ابن مسعود کے قرآنی علم پر، ابن مسعود کے علم پر حضور کو بڑا اعتماد تھا، یہ فضیلت والی بات ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ اچھی طرح سے وضو نہیں کرتے، یہ بات بتانے مطلوب ہے۔ کیا فرمایا؟ لوگوں کو کیا ہوا ہے، لوگ صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتے، تم میں سے آج کسی نے ناقص وضو کیا تھا، اس کے اثرات مجھ پر آنے لگے تھے، میں قرآن کو بھولنے لگ گیا تھا۔ یہ ماحول کی چیزوں کے اثرات ہیں۔ آدمی کیسے سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات کو بچا سکتا ہوں جب وہ دین کی محنت میں نہ لگے بغیر، ماحول کے بنانے کی محنت میں لگے بغیر۔ اس لیے ذمہ داری دی گئی ہے کہ دیکھو آپ اپنی ذات کو بھی دیندار بناؤ، یہ پہلی ذمہ داری ہے، اور ساتھ میں یہ ذمہ داری ہے کہ تم دین کی محنت میں، دین کی مدد اور نصرت میں لگو تاکہ ماحول دین والا بنے، جس ماحول میں رہ کر پھر اپنے دین کو بچانا بنانا آسان ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے اور حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے وجوبی حکم قرآن میں دیا ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ ایمان والے کا مال، ایمان والے کی جان، صلاحیت صرف اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ساری دنیا میں پھر گھوم پھر کے دیکھو تو کیا خلاصہ ہے، سارا مال، ساری جان، ساری صلاحیت ایمان والا اپنی خواہشات پہ لگا رہا ہے، اس سے علاوہ کوئی دوسرا مرکز نہیں ہے، کوئی لگانے کی جگہ ہی نہیں ذہن میں۔ اور شیطان سمجھاتا کیا ہے، مال کمانا تھوڑی برا ہے، صحابہ میں نے تو کمایا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مالدار تھے اور عشر مبشرہ میں بھی تھے، اگر مال کمانا کوئی برا ہوتا تو وہ تھوڑی کرتے، یہ دھوکہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، صحابہ جو مال کماتے تھے، صحابہ جو مال دنیا میں کمائی محنت کرتے تھے، اس مقصد اور ذہن سے کرتے تھے کہ یہ مال کو لانا ہے، اپنی ذات پر نہیں لگانا ہے، اپنے خواہشات پر نہیں لگانا ہے، مال لانا ہے اس کو اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین پر، لوگوں کی سہولت پہ لگانا ہے۔ اس لیے عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی میں آپ یہ پڑھو گے، آپ بہت بڑے مالدار تھے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنایا تھا کہ کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع نہیں ہوں گے، کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع۔ ہمارا 10,000 کی انکم ہو، اچانک سے 20,000 ہو جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، زندگی کا طرز ہی الٹا ہو جاتا، ہوتا نہیں ہوتا؟ کیونکہ غلط غرض سے ہی کمائی ہو رہی ہے، سمجھ ذہن بنا ہی ہے، اس لیے ہے مال آئے گا تو اپنے خواہشات کو بڑے سے بڑے پیمانے پر پورا کرنا ہے، کہ نہ ایمان والا ہے تو مال والا ہے، ایمان والے کے مال کے تعلق سے، اس کی جان صلاحیت کے تعلق سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کونوا انصار اللہ، اپنے مال جان صلاحیت کو اپنی ضروریات پر بھی لگاؤ، آدمی اپنی زندگی کی ضروریات بھی پوری کرے
اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اپنے مال جان صلاحیت کا ایک حصہ اللہ کے دین پر لگاؤ. کہ صرف مال دنیا اور خواہشات پر لگ گیا تو سب سے زیادہ افسوس کرنے والا ہوگا. حدیث شریف میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ افسوس کرنے والا افسوس کر کے کون نکلے گا؟ کہ جس نے اپنا سارا مال اپنی خواہشات پر، اپنے دنیا پر لگایا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں، دین پر کچھ نہیں. آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے لے کہ میری زندگی کی کتنی کمائی دین پر لگ رہی ہے اور اپنے خواہشات پر کتنی لگ رہی ہے. اس لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو، اپنے مال جان صلاحیت کو اللہ کے دین کی خدمت میں لگاؤ، اللہ کے دین کی ترقی میں لگ جاؤ. اور اللہ کے دین کی نصرت کرنا بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے دین کی نصرت کرنا معمولی عمل نہیں ہے کہ صحابہ کی نظر میں اس سے بڑا عمل کوئی نہیں. نصرت کے بڑے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الہجر لکنت رجلا من الانصار، اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں انصار میں سے ایک آدمی بننا پسند کرتا. نصرت کرنے والے انصار نے کیا کیا؟ انصار مدینہ نے نصرت کی. جب لوگوں نے حضور کو دھکا دیا، لوگوں نے حضور کو گھر سے نکالا، لوگوں نے حضور کو اپنے ملک سے نکالا، تو انصار نے کیا کیا کہ انہوں نے دروازے کھول دیے، انہوں نے استقبال کیا، انہوں نے ساتھ دے دیا. اس کو نصرت کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس شعار والانصار دثار، لوگ میرے لیے باہر کے کپڑے کی طرح ہے اور انصار میرے لیے میرے اندر کے کپڑوں کی طرح ہے. جیسے اندر کے کپڑے بہت قریب ہے، ایسے انصار ہے. آپ نے اپنی وفات سے پہلے 3 دن انصار کو بلایا اور انصار کے سامنے یہ کہا تم نے میرا ساتھ دیا جب لوگوں نے ساتھ چھوڑا، لوگوں نے دھکا دیا تم نے باہیں پھیلا دی، لوگوں نے گھر سے نکالا تم نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے. اور یہ کہتے کہتے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس کے بعد حضور نے انصار سے فرمایا دیکھو تم میرے بہت اپنے لوگ ہو، تم میرے بہت خاص لوگ ہو کہ دین کی نصرت کرنے والے ہو. آگے دور آئے گا تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی. تمہارے ساتھ کیا ہوگی؟ لوگ تمہارے حقوق طلب کریں گے، لوگ تمہیں تمہارا مقام مرتبہ نہیں دیں گے. تم صبر کرنا، کسی سے مطالبہ نہیں کرنا، تم صبر کرنا، کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرنا، تو حشر میں مجھ سے مل لینا، میں محمد اپنی عزتوں میں سے عزت عطا کروں گا. یہ انصار کو بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات ہو گئے، پردہ فرمائے. آپ کا آخری جملہ زبان پر یہی تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عائشہ کے گود میں سر مبارک تھا، آپ کے آخری 3 جملے تھے. آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز کے بارے میں ذرا بھی لاپرواہی نہیں، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے بارے میں بہت ڈرتے رہنا، ان کا بہت خیال رکھنا. اور تیسرا فرمایا انصار کا بہت خیال رکھنا، انصار کا بہت خیال رکھنا. یہ آخری جملہ تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد نصرت کے لیے اپنے مالوں کو پیش کیا، اپنے جانوں کو پیش کیا، اپنے گھروں کو پیش کیا. جب صحابہ مکے سے آئے مدینہ، اور مدینہ والوں نے کیا کیا، ایک صحابی انصاری فرماتے ہیں، مہاجر فرماتے ہیں حضور نے مواخات کرائی، یہ کہا کہ یہ تمہارا دینی بھائی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے لو. اور وہ مجھے گھر لے گیا، اس نے کہا دیکھو یہ زمین میری ہے، کل سے تو نصف کا مالک بن گیا. اور گھر لے گیا، گھر میں کہا کہ دیکھو یہ میری 2 بیویاں ہیں، اور 2 میں سے جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دوں گا، کل تم اس کے ساتھ نکاح کر دیں، یہ وہ تمہاری نکاح والی بنی گئی. یہ نصرت ہے. کس لیے کر رہے ہیں سب؟ کہ اس میں اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. کس لیے؟ یہ میرا دینی بھائی ہے، میں دین کی نصرت کے لیے، دین کے لیے اپنے ذات مال کو پیش کر رہا. تو انصار نے اللہ کے دین کی نصرت کی، اور حضور نے ان کے مناقب، حضور نے ان کے مناقب بیان کیے کہ کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے، مکہ فتح ہو گیا، کسی نے بات چلائی کہ اب حضور واپس مدینہ نہیں آئیں گے، اب تو یہیں رہیں گے. وہ تو اس وقت حالات ویسے بن گئے تھے، اسی لیے مجبوری میں ادھر جانا پڑا. اب تو مکہ فتح ہو گیا،
حضور کا اپنا شہر ہے، حضور کو اس شہر سے بہت محبت ہے، لہذا آپ واپس نہیں جائیں گے. یہ آواز چلائی کسی نے تو حضور تک پہنچے. انصار حیران ہو گئے. تو انصار میں کچھ معزز حضرات گئے، حضور کیا آپ کا ایسا ارادہ ہے؟ اور رو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور نے فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں. المحیا محیا والممات ممات، جینا تو جینا تمہارے ساتھ، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا. اپنوں کو چھوڑ کر ان کو یہ مقام دیا. کیوں؟ انہوں نے کیا کام کیا کہ جب لوگ اللہ کے دین کو دھکا دے رہے تھے، یہ کھڑے ہو گئے سینے سے لگانے کے لیے. جب لوگوں نے اللہ کے نبی کو دھکے دے دیے، اپنے گھر سے نکال دیا، یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے در کھول دیے. جب لوگ دین والوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، شریعت سنت کو غلط نظروں سے، یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی زندگی کو پیش کر دیا، اپنے مال و ملکوں کو پیش کر دیا. یہ دعوت کی محنت میں لگا ہوا آدمی اپنے آپ کو انصار سمجھے کہ میں نصرت کرنے والا ہوں. آج کا معاملہ بھی وہی ہے. آج حضور کی شریعت کو لوگ دھکا دے رہے ہیں، حضور کی سنتوں کو لوگ زندگیوں سے نکال رہے ہیں، لوگ دین کے تعلق سے استغنا برت رہے ہیں، ہر جگہ سے پرایا والا معاملہ ہے. یہ طبقہ کھڑا ہو جائے. ایمان والے کو یہ فکر دعوت کے ذریعے سے دی جاتی ہے کہ یہ ہمارا ساتھی کھڑا ہو جاوے اور اپنے گھر کے دروازے کھول دے کہ میں حضور کی سنت کو اپنی زندگی میں بساؤں، میں حضور کے دین کو اپنے گھر کے اندر سجاؤں، اور میں حضور کے دین کی دعوت لے کر اللہ کے دین کا مسافر بن کے گلی گلی پھروں. یہ انصار والا معاملہ ہے. ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا. آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، البتہ نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. انصار قیامت تک بنیں گے، ویسے تو نہیں بنیں گے لیکن ان کے سب میں ان کی پیچھے والے بن جائیں گے. ہمارے دعوت کا سارا کام میرے بھائی دوستوں ساتھیوں یہ نصرت کے قبیل سے ہے. آدمی کی اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میرا مال، میرا جان، میری صلاحیت اللہ کے دین پر کچھ لگ رہا ہے، میرے مال جان صلاحیت سے اللہ کے دین کی نصرت ہوئے. اس سے بڑا سرمایہ کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے ایک ایمان والے کی دنیاوی حاجت پوری کر دی، اللہ پاک اس کے 70 حاجتوں کو پورا کریں گے. ایک آدمی نے مال جان لگا کر کوئی بھی کام کر کے ایک ایمان والے کی دنیاوی حاجت پوری کی، حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ اس کے 70 حاجتوں کو پورا کریں گے، اور ان 70 حاجتوں میں سے ایک حاجت یہ ہوگی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ یہ حدیث پڑھنے کے بعد فرماتے تھے دیکھو سوچو، ایک آدمی نے اپنا مال جان لگایا، ایک ایمان والے کی دنیاوی حاجت پوری کر دی، اللہ نے اتنا دے دیا. اور جو آدمی اپنا مال جان اس لیے لگائے کہ ایمان والے کی آخرت کی حاجت پوری ہو جاوے، اس کو کتنا ملے گا؟ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. دنیاوی حاجت ایمان والے کی پورا کرنے پر اللہ اتنا نوازتا ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کی مال جان صلاحیت سے ایمان والوں کے آخرت کے ضروریات پورے ہو رہے ہو. کہ ہمارا مال جان صلاحیت لگے، ایمان والوں کی قبر کا مسئلہ صحیح ہو جائے، آخرت اور حشر کا معاملہ صحیح ہو جائے. یہ دعوت کی محنت میں امت کا مال جان اس غرض سے لگوایا جاتا ہے. اس لیے یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی نفلی اور برکاتی کام نہیں ہے، کروں گا تو ثواب ہے، نہیں کروں گا کوئی مسئلہ نہیں. یہ دھوکہ ساتھیوں کو لگا ہوا ہے. آج ہمارا ساتھی سمجھتا ہے یہ نظر سے کام کو دیکھ رہا ہے، جیسے ہماری نظر میں اشراق تھا ویسا کہ کیوں بھائی اشراق پڑھنے کا معمول ہے، ہلکا سے سر میں درد ہو گیا تو اس دن نہیں پڑھے گا. کیوں؟ کہ ذہن میں نفل ہی تو ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ تھوڑی ہے. ایسے میرے بھائی دوستو ہمارا مزاج بن گیا ہے، یہ کام ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، نہیں کریں گے تو کیا بگڑ جائے گا. اللہ معاف فرمائے میرے بھائیو دوستو، اسی فکر نے اور اسی سوچ نے اس وقت ہمارے اپنے اعمال اور ایمان کی جان نکالی ہوئی ہے. کیوں بھائی؟ جب محنت قربانی سے وقت لگتا تھا ہماری نمازوں کا عالم کچھ اور ہوتا تھا، ہمارے دین کی سطح کچھ اور ہوتی تھی. ہم اپنے ذات کو خود، ہم اپنے ان دنوں کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن جب محنت کو اس نفلی کھاتے میں رکھا کہ کوئی ضروری نہیں ہے، لوگوں نے بھی آ کر ادھر ادھر کی باتیں سنائی اور یہ بہک بھی گیا، پھسل بھی گیا. آج حالت یہ ہے
کہ گھر میں 10 روپے کی دودھ دہی لانے کے لیے میں مسجد کا گشت چھوڑ دیتا ہوں. میرے بھائی سوچنے والی بات ہے. جس دین کے لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو گرد و غبار دھوپ اٹھانی پڑی. حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جب گئے دین کو دعوت لے کر تو منہم من قطع علیہ التراب، بہت سارے لوگ مٹی پھینکتے تھے. منہم من نفس علی وجہ اللعاب، بہت سارے لوگوں نے چہرے انور پر تھوک بھی دیا. وہ وہی چہرہ ہے جس کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہے ہیں، جس کی قسمیں قرآن میں کھائی گئی ہے. اللہ کے دین کے لیے وہ چہرہ گرد آلود ہوا. جس چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے، اللہ کے دین کے لیے اس چہرے پر تھوکا بھی گیا. اور جب اللہ کے دین کے لیے اتنا کچھ کیا گیا، آج اللہ کے دین کے لیے میں اپنا دکان نہ بند کر سکوں، آج اللہ کے دین کے لیے میں اپنے گھر کو 3 دن 4 دن نہ چھوڑ سکوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دنیا بڑھ گئی ہے، میرے نظروں میں دین ہلکا ہو گیا ہے. اور ایمان والا اسے جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو ساتھیوں، آدمی جتنی بلندی پر ہوتا ہے اتنا خطرے میں ہوتا ہے. کہ دعوت والا ساتھی بہت بلند مقام پر اللہ نے بڑی اونچائی پر رکھا ہے، لیکن اگر ذرا سی لائت و لال کرے گا، لاپرواہی کرے گا تو اللہ بچائے تو اتنی پکڑ بھی آئے گی. کیوں بھائی؟ وہ فضائل میں لکھا حضرت شیخ نے کہ جاننے کے بعد کسی چیز کا کرنا نہ جاننے کے برابر تھوڑی ہو سکتا ہے. یہ جاننے والے تھے کہ دین کی محنت کتنی ضروری تھی، یہ جاننے والے تھے کہ اللہ کے دین کی محنت کے نتیجے میں اپنی ذات کو کیا مل رہا ہے، ماحول اور معاشرے کو کیا مل رہا ہے. اس کے باوجود بھی سستی، اس کے باوجود بھی آدمی پیچھے ہٹ جاوے کہ نقصان والی بات ہے. اور جب آدمی محنت چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کو دوسرے راستے پر آتا ہے. محنت چھوڑنے کے بعد شیطان اس کو امیدوں کی دنیا میں رکھتا ہے. آج ساری امت امیدوں کی دنیا میں ہے. ساری امت کو یہ انتظار ہے کہ کوئی چمتکار ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے، اچانک سے ہدایت آ جاوے، اچانک سے دین غالب آ جائے. بولو ہے ایسا نہیں ہے؟ کیوں بھائی ایسا ہے نہیں ہے؟ ساری دنیا کی امت کی ذہنیت اب یہی ہے، اچانک کچھ ہو جاوے، اچانک. بھائی اچانک کچھ کیا ہوگا؟ کچھ ہونے والا ہے. کیوں بھائی ایسا کچھ کبھی کسی نے بولا کچھ ہونے والا ہے؟ لوگ یہ ذہن بنایا ہے شیطان نے کہ امیدیں رکھی دین کی، دعائیں کرو اللہ ہی کرے گا، اور محنت سے فارغ کر دیا ان امیدوں نے. یہ دھوکہ شیطان کا ہے. بولو پہلے صحابہ بدر میں پہنچے یا پہلے فرشتے بدر میں پہنچے؟ بولو بھائی، سمجھنے والی بات ہے. ہم جو چاہتے ہیں نا اچانک سے غیبی مدد، وہ پہلے نہیں آتی ہیں، پہلے آپ کو پہنچنا پڑے گا. پہلے صحابہ بدر پہنچے، پھر فرشتے آئے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دھکے کھائے یا پہلے دعا کی؟ بولو بھائی. تو تم کیسے الٹی ذہنیت میں بیٹھے ہو کہ ہم دعا سے ہی کام بنا دے؟ تو حضور کے ساتھ دوسرا پرایا معاملہ. یہ امیدوں نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے. بس دعا کرو میری زندگی ہدایت والی بنے گی، اور محنت، اپنی محنت صلاحیت میں ساری دنیا پر لگا رہا ہوں کہ دین اتنا، ہدایت اتنی ہلکی ہو گئی صرف دعاؤں سے ملے گی. یہ تو اگلوں کے طرز کے خلاف کی بات ہے. اللہ نبیوں کو دھکے کھلوا رہے ہیں، اللہ صحابہ کو، اپنے پیارے صحابہ کو یہ راستے کے اندر، دھول کے اندر اور طرح طرح کے مجاہدات کے اندر، مشقتوں کے اندر چلائے، اس کے بعد ان کو ہدایت ملی. آج کے دور کا آدمی چاہتا ہے کہ میں گھر پر عافیت اور سہولت کے ساتھ رہوں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا رہوں اور دعا ہدایت کی کروں، اللہ مجھے ہدایت دے دے. این خیال است جنو است، یہ تو لا محال خیال ہے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ اپنے ضابطے کو توڑنے والے نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا ضابطہ بدلنے والا نہیں ہے. اگلوں کو ہدایت اور دین ملا، محنت کے راستے سے ملا، مشقت اور مجاہدے کے راستے سے ملا. قرآن نے اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہمارے لیے محنت مشقت کرو،
اللہ کے دین کو پانے کے لیے، صحیح حقیقت والی ہدایت کو پانے کے لیے اپنے راحتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ کوئی عمل دھوکے میں نہ دے تم کو، ڈالے تم کو، کیوں بھائی دھوکہ لگتا ہے۔ ایک آدمی نے مسجد شریف بنا دی، اس کو بتایا نفس نے بس ہو گیا تیرا کام، جنت میں گھر بن گیا، اب کیا کرنا ہے؟ رکھتا نہیں رہتا۔ کسی بزرگ اللہ والے کی خدمت کی، بس ہو گیا ماشاءاللہ، کیوں بھائی ایسا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہے، بہت بڑا عمل اس کے پاس ہے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 6 مہینے کی ہے۔ کتنی؟ جب ہجرت کر کے آ گئے، اونٹنی کہاں رکی تھی؟ ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس رکی تھی، تو 6 مہینے خدمت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اور حضور کی ہی خدمت نہیں کی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس آنے والے مہمان دن رات جو آتے جاتے تھے نا، ان کی خدمت بھی وہ کرے۔ اور بڑے مالدار بھی نہیں تھے، بڑے مالدار نہیں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کے بعد مسجد میں منتقل ہو گئے، اپنے گھر میں منتقل ہو گئے، تو جس یہودی سے قرضہ لے کر خدمت کیے تھے، 1.5 سال اس کے یہاں مزدوری کی ہے۔ یہ قربانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی فرماتے تھے اگر صرف کسی عمل پر امید لگائی جا سکتی تھی، ابو ایوب کے پاس ایک ایسا عمل تھا کہ وہ اس عمل پر ٹیک لگاتا، جنت کی امید رکھتا۔ لیکن صحابہ تھے، حضور سے دین کو سمجھا تھا، سکھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، حقیقت قیامت تک لوگوں کو سمجھانے والی زندگی بنانی تھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ 90 سال کی عمر میں بوڑھے آدمی، بزرگ، باغ میں کھاٹ پہ لیٹے ہوئے، ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، اور گھوڑے چلنے کی آواز آئی، ان کو روک دیا، اور رکو کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پہچانا کہ بزرگ بڑے ہمارے بڑے ہیں، ان کے پاس گئے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہمارا اللہ کے راستے میں جانا ہے، فلانی ملک کا ہمارا طے ہوا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مجھ پر رحم کرو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ 90 سال کی عمر، اور تمنا کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ساتھ لے چلو۔ اور وہ جماعت کے امیر نے عرض کیا آپ بیمار ہیں، آپ اللہ کے راستے میں کیا کریں گے؟ وہاں دشمنوں سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے بڑا مانتے ہو، مجھ پر احسان کرو، مجھے ساتھ لے چلو۔ اگر میری موت راستے میں آ گئی، میری لاش کو پھینکنا نہیں، میری لاش کو اپنے ساتھ رکھنا، میری لاش کو اپنا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تاکہ میں اللہ کے یہاں یہ کہہ سکوں یا اللہ زندہ تھا تو بھی تیرے راستے میں چلا، مر گیا تو لاش بھی تیرے راستے میں چل گئی، اور دفن ہوا تو تیرے راستے میں دفن ہو گیا، کہ مجھے اللہ کے سامنے اس طرح میں جو پیش ہونا ہے۔ یہ صحابہ سمجھتے تھے۔ آج ایمان والا میرے بھائی دوستوں ساتھیوں، اس کے ذہن میں ہی دین کے لیے یہ محنت کا تصور نہیں، یہ محنت چھوڑ دینے کی وجہ سے، یہ دعوت کی محنت جو مجاہدے کی محنت تھی، اس سے ذرا سی پہلو تہی کرے گا تو سہولت اور امید کی دنیا میں آئے گا۔ ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت کے اندر 3 طبقے ہیں۔ کتنے طبقے؟ 3 طبقے۔ فرمایا پہلا طبقہ یہ ہے جو دین کو زبان میں جگہ دیا ہے، دین کے لیے زبان، ڈیبیٹنگ کا وقت آ جائے تو گھنٹوں ڈیبیٹنگ کریں گے، میڈیا اور پتہ نہیں کن کن ذرائع پر، اور ان کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالو تو صاحب کی زندگی نماز سے بھی محروم۔ فرماتے تھے ان سے کوئی امید نہ رکھیو، ان کو شیطان نے ہی اس مخمصے میں ڈالا ہوا ہے کہ نہ ان کا خود کا معاملہ بنے گا، نہ ان کے ذریعے سے دین کا معاملہ بنے گا، کہ باتوں بحثوں میں لگایا ہے شیطان نے۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا کہ انہوں نے دین کو صرف امیدوں اور دعاؤں میں جگہ دی ہے، انہوں نے دین کو صرف امیدوں اور دعاؤں کے اندر جگہ دی، یا اللہ ہدایت ہو، یا اللہ دین ہو، یا اللہ عزت ہو، یا اللہ، اور محنت، صلاحیت، مال سارا دنیا پر لگا رہے ہیں۔ یہ سب اپنا مال سارا دکان پر، اپنی جان ساری دکان پر، اپنی صلاحیت فکر سوچنا ساری دکان پر، اور دعاؤں میں ہدایت اور نیک بننے کا۔ تو فرمایا ان سے بھی کوئی امید نہ رکھیو، اس لیے کہ یہ طبقہ صحابہ کی ترتیب کے برخلاف ہے، یہ حضور کے ترتیب کے برخلاف ہے۔
اگر صرف دعا سے کام بن جاتا، سب سے بہترین دعا مانگنے والے محمد الرسول اللہ اور سب سے بہترین آمین کرنے والے صحابہ تھے، اور سب سے بہترین دعا مانگنے کی جگہ بیت اللہ موجود تھی، کیوں بھائی کر لیتے نہیں کرتے؟ حضور نے پکڑ لیا، آؤ ملتزم کو پکڑے، یا اللہ آج یمن میں ہدایت کر دے، آج مصر میں ہدایت، ایسا ہے کہیں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی صرف دعاؤں پر آدمی رہے تو یہ بھی یہ نبیوں کا طرز نہیں ہے، اس سے اپنی ذات اور دین کا بھلا نہیں ہے۔ فرمایا تیسرا طبقہ کیا ہے؟ تیسرا طبقہ وہ ہے جو دین کو اپنے مال جان صلاحیت میں بھی جگہ دیتا ہے اور دین کے لیے رات کو روتے اٹھتے ہوئے دعاؤں میں روتا ہچکچاتا بھی ہے۔ فرمایا یہ طبقہ ہے جو نبیوں سے ملا ہے، ان کا اپنا معاملہ بھی بنے گا، ان کے ذریعے سے دوسروں کا بھی بنے گا۔ اس لیے یہ مزاج والا ہم بن جائے۔ اللہ نے دعوت کی یہ ترتیب اور محنت اس طرح چلائی، تو بھائی اس کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ کیا بننا ہے؟ کہ دین والا بننا ہے، ماحول کو دین والا بنانا ہے۔ کس راستے سے؟ امیدوں کے راستے سے نہیں بنے گا، صرف دعا کے راستے سے نہیں بنے گا، بلکہ محنت اور دعا کو ملا کر کے چلانے پہ ملے گا۔ تو بھائی سب کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ کہ اللہ نے یہ محنت چلائی ہے، یہ ماشاءاللہ آپ لوگ دعوت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم اپنی فکروں کو بڑھائیں۔ آج ہمارے ساتھ معاملہ الٹا ہے، ہمارا مال بھی لگ رہا ہے تبلیغ میں، ہمارا وقت جان بھی لگ رہا ہے تبلیغ میں، لیکن ہماری فکریں تبلیغ میں نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بے جان سی چیزیں بن گئی ہیں۔ اس لیے آپ سب حضرات سے درخواست ہے، یہ جوڑ میں آپ حضرات آئے ہیں، سب لوگ نیت کریں انشاءاللہ اپنے دعوت کی فکروں کو، اس محنت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، اور بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگیں گے، آگے اپنے زندگی کی ترتیب بنائیں۔ تو بھائی اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ کون کون ساتھی تیار ہے؟ نقد بتاؤ 4 مہینے 40 دن کے لیے کھڑے ہو جا، ماشاءاللہ ہمت کرو۔ آدمی ہمت کرے، اللہ کی ذات پر نظر رکھے، اللہ کام آسان کر دیتے۔ بتاؤ ماشاءاللہ، ہمت کر کے بتاؤ، نقد بتاؤ، کل پرسوں ترسوں میں بتا، ہمت کرو ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے، دنیا آخرت کی عافیتیں عطا فرمائے۔